پاکستان سیکولر کیوں ہونا چاہیے، اس کی ایک اور وجہ لے کے میں حاضر ہوں اور شروع کرتے ہیں ویڈیو کو۔ ریاست اور شہری کا جو معاہدہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ریاست نے شہریوں سے ٹیکس لے کے ان کے معیار زندگی کو بہتر کرنا ہوتا ہے، اور ایک ریاست کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں مہنگائی، بے روزگاری، غربت، اس کے بعد سیاسی عدم استحکام ہوتا ہے، معاشی طور پر ملک کو اسٹیبل ہونا چاہیے، انتہا پسندی نہیں ہونی چاہیے، دہشت گردی نہیں ہونی چاہیے، اس کے بعد جو اس ملک کے شہری ہوتے ہیں ان کا معیار زندگی بہتر ہونا چاہیے۔ تو یہ ہوتے ہیں ایک ریاست کے مسائل۔ اگر ملک جو ہے وہ مذہبی ہوگا تو اس مذہبی ملک میں سب سے بڑے مسائل کیا ہوں گے؟ ختم نبوت مسئلہ ہوگا، گستاخ مسئلہ ہوگا، یہ سود کا خاتمہ نہیں ہو رہا یہ مسئلہ ہوگا، اسلامی سزائیں نافذ نہیں ہو رہی یہ مسئلہ ہوگا، فلاں عورت نے کپڑے تنگ پہنے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے جو ہے وہ پاکستان ترقی نہیں کر رہا، وہ فلاں ٹی وی ڈرامہ غلط لگا ہوا ہے اس کی وجہ سے نہیں ہو رہا، فلاں لڑکی فیشن شو میں چلی گئی ہے اس کی وجہ سے ملک ترقی نہیں کر رہا، اس کے بعد جی ملک میں فحاشی پھیل چکی ہے اس کی وجہ سے ملک ترقی نہیں کر رہا، اس کے بعد یہ کہیں گے کہ جی ہماری عوام جو ہے نا وہ بہت گناہ کر رہی ہے اس کی وجہ سے ملک ترقی نہیں کر رہا۔ یعنی کہ جو مذہبی لوگ ہوں گے یا جو تھیوکریسی ہوگی وہ یہ کہے گی کہ جی یہ مسائل ہیں، اور ہیلے بہانے ڈھونڈے گی، کبھی کپڑوں میں گھس جائے گی اور نون ایشو پہ بات کرے گی کہ اس کی وجہ سے ترقی نہیں ہو رہی۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ ہمارے مسائل ہیں، ہم نے ان کو کپڑے صحیح کروانے ہیں ان کے، یا ہم نے اچھی زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ سمجھتے ہیں گناہوں کی وجہ سے کچھ ہوتا ہے تو پھر یورپ کیوں نہیں تباہ ہو گیا؟ چلو آپ کہیں گے کہ جی وہ غیر مسلم ہے، غیر مسلموں کے لیے وہ دنیا غیر مسلموں کے لیے اور ہمیں جو ہے وہ آخرت میں ثواب ملے گا۔ تو ترکی میں کس طرح کی خواتین کپڑے پہنے کے گھوم رہی ہوتی ہیں آپ کی نظر میں تو وہ قابل اعتراض ہوں گے، پھر وہ بھی ترقی کر رہے ہیں۔ دبئی بھی مسلمان ہے وہ بھی ترقی کر رہا ہے، تو جو دبئی ہے وہاں پہ کتنی فحاشی ہوتی ہے، وہ بھی مسلمان ملک ہے وہ بھی ترقی کر رہا ہے۔ تو میرے بھائی مسئلہ یہ ہے کہ گناہوں کی وجہ سے یا گندی اخلاقیات کی وجہ سے ملک جو ہے وہ تباہ نہیں ہوتے، ملک تباہ ہوتے ہیں گندے سیاسی شعور کی وجہ سے، جاہل ہونے کی، عوام کے جاہل ہونے کی وجہ سے، عوام میں سیاسی شعور کے نہ ہونے کی وجہ سے ملک جو ہے وہ تباہ ہوتے ہیں، اور جو کہ پاکستان میں عوام کا سیاسی شعور بالکل بھی نہیں ہے، اس لیے پاکستان تباہ ہو چکا ہے۔ جو مثالیں میں نے پیچھے آپ کو دی ہیں، آپ پاکستان کی تمام جو مذہبی جماعتیں ہیں ان سے پوچھ لیں ان کے بڑے بڑے مسائل کیا ہیں، یہی ہوں گے جو میں نے پیچھے گنوائے ہیں۔ یعنی کہ ان کے پاس کوئی پلان تک نہیں ہے، وہ صرف یہ مذہبی چورن بیچ کے آگے آنا چاہتے ہیں۔ اور خیر جو دوسری پارٹیاں وہ بھی ہیں تو مذہبی ٹچ والی ہیں، بس یہ ہے کہ تھوڑی داڑھی مونچھ کٹوا لیتے ہیں، تھوڑے سے لگ جاتے ہیں کہ ایسے ادھر ادھر ہو جائے، لیکن ہیں وہ بھی وہی، اور وہ بھی وہی چورن بیچتے ہیں اور کچھ نہیں بیچتے وہ بھی۔ تو یہ فیصلہ پھر آپ نے کرنا ہے کہ آپ کو اپنے معیار زندگی بلند کرنا ہے یا چورن کے پیچھے لگنا ہے۔ اور اگر آپ نے چورن کے پیچھے لگنا ہے تو پھر آپ نے بیٹھ کے رونا نہیں ہے، جو آپ میپ اٹھا کے جب آپ کے پاس جاتے ہیں تو ہاں جی مہنگائی ہے تو حکومت کچھ نہیں کر رہی، حکومت فلانا کچھ نہیں کر رہا، تو بھائی آپ نے خود ہی چوز کیا ہے یہ گند ڈالنا۔ تو آپ نے فیصلہ یہی کرنا ہے کہ پاکستان سیکولر ہوگا تو جو مسائل ہیں اصل ان پہ بات ہوگی، نان ایشو پہ بات نہیں ہوگی۔ تو سیکولر ریاست میں صرف آپ کی مہنگائی پر بات ہوگی، غربت پر بات ہوگی، بے روزگاری پر بات ہوگی، اس کے بعد جو اچھی پالیسیاں بنیں گی، دہشت گردی کے خاتمے پہ بات ہوگی، اور ان مسائل پہ بات ہوگی۔ اور تو یہ جو ختم نبوت اور گستاخ رسول، اور اس کے بعد لڑکیوں کے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں، لڑکی جو ہے وہ فلاں فیشن شو میں گندے کپڑے پہن کے آئی ہے، فلاں ڈرامے میں بے حیائی ہو رہی ہے، اور فلاں ہمارا معاشرہ گناہ گار ہے، اور یا ہماری اخلاقیات ٹھیک نہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے ہمارے، اور نہ ہی ان سے ترقی ہوتی ہے اور نہ ہی ان سے تنزلی ہوتی ہے۔ یہ معاشرے کے ساتھ ہیں اور اس کی اصلاح کے لیے انٹلیکچوئل ہوتے ہیں، اور وہ اس پہ بات چیت کرتے ہیں اور اس طرح کی معاشرتی برائیوں کو ختم کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے، مجھ پہ نہ چھوڑیں۔